جب آپ اپنی کوئی چھوٹی چھوٹی شے بھی اس کے پاس نہیں لے کر جاتے جس کے پاس جو ہے وہ مکمل علم و حکمہ نہیں، تو پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے پیچیدہ، جو کہ آپ کا رب ہے، جسے آپ اللہ کہتے ہیں، جسے آپ ایشور کہتے ہیں، جسے آپ بھگوان کہتے ہیں، جسے آپ جو ہے گاڈ کہتے ہیں، جسے آپ دیوس کہتے ہیں، جسے آپ ایلی کہتے ہیں، جسے آپ خدا کہتے ہیں، کیا اس کی اوقات، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت آپ کی ایک چھوٹی سی مشین یا آپ کی ایک چھوٹی سی شے سے بھی کم تر ہے؟ اس سے بھی گئی گزری ہے؟ اگر نہیں تو پھر ذرا غور کریں کہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے؟ ان کا جواب بالکل واضح ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو صرف جو ظاہر سنائی دے رہا ہے، ظاہر دکھائی دے رہا ہے، اسی کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، تو جو ظاہر ہے وہ کل کا کل تو نہیں ہے نا۔ لہٰذا اب ذرا غور کریں کہ اب مثال کے طور پر کل کو آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ یہ جرائم کر رہے ہیں، آپ فساد کر رہے ہیں، آسمان و زمین کے یعنی کہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، آسمان و زمین میں رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ کل کو اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی بتائیں ذرا آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کیا آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں تو جو سنائی اور دکھائی دے رہا تھا اسے ہم نے سمجھا اور عمل کیا، جو تو نے ہم سے چھپا دیا اسے ہم، یعنی جو تم نے، جس کو تم نے ہم سے چھپا دیا، جسے ہم سن نہیں دیکھ سکتے تھے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، جی تو اسے ہم سمجھ کیسے سکتے تھے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر تو ہمیں جو کچھ ہم سے چھپا ہوا تھا وہ سنا دیتا، وہ دکھا دیتا، وہ بتا دیتا، اس کے باوجود اگر ہم وہی کرتے جی تو پھر ہم مجرم تھے، پھر ہم مجرم تھے۔ اور تو نے ایک تو ہم سے وہ چھپا دیا، دوسرا ہمیں بتایا ہی نہیں۔ اب سوال کس بنیاد پر؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ رب کو، اللہ کو، گاڈ کو، ایشور کو، یہ جو کائنات، اسے اتنا پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر حجت کروا لے گی؟ جی سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہٰذا یہ کائنات جو ہے، یہ نیچر جو ہے، رب جو ہے خود ایک بشری صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو ظاہر ہے یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بہت سارا باطن بھی ہے جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ اب وہ جو چھپا ہوا ہے اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے جان سکتے ہیں، حق کو کیسے پا سکتے ہیں، کیسے دنیا میں آنے کے مقصد کو جان سکتے ہیں۔ جیسے سورج کی اپنی لائن ہے، چاند کی اپنی لائن ہے، ہر مخلوق کی اپنی لائن ہے، اپنا مقام ہے، اس طرح تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری لائن کیا ہے، اسے کیسے جان سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں جو کہ چھپا ہوا ہے۔ رب جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ خود سامنے آتی ہے، نیچر، فطرت خود سامنے آتی ہے ایک بشری صورت میں، ایک یعنی بشر کا روپ دار کر سامنے آتی ہے، جسے سنسکرت میں کہتے ہیں اوتار۔ ایشور جو ہے وہ اوتار کا روپ دھارن کرتا ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ اور عربوں کی زبان میں کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا لایا ہوا۔ یعنی ذرا غور کریں، رسول کب، یعنی نیچر کب آتی ہے سامنے؟ نیچر ایک بشری صورت میں کب سامنے آتی ہے؟ جب دنیا میں کسی کو بھی حق کا علم نہیں ہوتا، دنیا میں کسی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یعنی جیسے سورج کو تخلیق کیا گیا تو اس کی ایک لائن ہے، مقصد ہے۔ ہر مخلوق کو تخلیق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کی لائن ہے، جو مقام ہے اس پر قائم ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو انسان کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جس کو یہ پتا ہو کہ بھائی مجھے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری لائن کیا ہے۔ باپ کچھ کر رہا تھا، دادا کچھ کر رہا تھا، بھائی کچھ کر رہا ہے، خود کچھ کر رہا ہے، پڑوسی کچھ کر رہا ہے، ہمسایہ، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے وہ دگڑ دگڑ، جدھر رخ ہوتا ہے دگڑ دگڑ بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ جن کے اعمال ہیں وہ اندھوں کو نظر ہے، آسمان و زمین، یعنی کہ ان میں فساد کر رہے ہیں، رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جی۔ لہٰذا اب میرے پیارے بھائیو، جب ایک تو یعنی کہ انسان، یعنی کہ یہ سامنے انسان ہے، انسان کا مطلب کیا ہے، انہیں کسی چیز کا خود اپنا ہی نہیں پتا تو باقی کسی چیز کا کیا پتا ہوگا۔
اب اگر رب ان کے اوپر یہ واضح نہیں کرتا، یعنی مثال کے طور پر ذرا غور کریں، اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو کیا آپ اپنا نقصان ہوتے ہوئے برداشت کرتے رہیں گے؟ نہیں. برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا. جی. تو جب برداشت کی حد ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر آپ اس کو زبان سے سمجھائیں گے، دیکھ بھائی یہ میرے ساتھ تو دشمنی کر ہے، دشمنی نہ کر ورنہ میں پھر ڈنڈا ماروں گا، ہاتھوں کا استعمال کروں گا، لاتوں کا حرکت میں لاؤں گا. جی ایسا ہی ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو بالکل اسی طرح نیچر رب جو ہے یہ اس وقت تک برداشت کرتا ہے جس وقت تک کہ انسانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں حق جو ہے وہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جب تک حق کی رائے بھی موجود ہوتی ہے، ایک نور کی ایک کرن بھی موجود ہوتی ہے، تب تک رب جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. انسانوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم خود سے تغدو کر لو، کوشش کر لو، کیونکہ رب فقیر نہیں ہے. یہ نہیں کیا کہ لو لے لو لے لو، ہدایت لے لو ہدایت لے لو، نہیں. جب آپ مانگیں گے، جب آپ 100% رب کے محتاج ہوں گے. جی سمجھا نہیں؟ یعنی یوں رب جو ہے وہ جب گمراہیاں ہوتی ہیں، کسی کو دنیا میں کسی کو نہیں پتا دنیا میں لائے جانے کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، کیا استعمال کرنا ہے کیا استعمال نہیں کرنا. تو انسان چونکہ رب نیچر جو ہے، نیچر کی جو زبان ہے پریکٹیکل میں اپنے آپ میں جو فطرت کی زبان ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہوتے، تو نیچر جو ہے وہ ظاہری بات ہے. یہ جو فساد کر رہے ہیں میرے ساتھ، یعنی رب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، تو کیا رب برداشت کرے؟ برداشت کی حد ہوتی ہے. جب حد ختم ہو جاتی ہے تو نیچر پھر بشری صورت میں سامنے آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے سامنے آتی ہے تاکہ ان کو ان کی زبان میں ایک آخری بار وارننگ دے دی جائے، انہیں سمجھا دیا جائے، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکیں، بہانہ نہ پیش کر سکے. جی ہمیں اگر ڈنڈا مارنے سے پہلے، ڈنڈے سے سمجھانے سے پہلے زبان سے سمجھایا ہوتا تو ہم مان گئے ہوتے. جی اور اگر نیچر جو ہے وہ نہ حق واضح کرے تو پھر کل کو حساب بھی نہیں لیا جا سکتا. کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں جی آپ فساد کرتے رہے، بتائیں جی کیوں کرتے رہے؟ جی اگر سامنے والے کہیں ہم تو جو ہمیں سنائی اور دکھائی دے رہا تھا ہم اسے سمجھ رہے، جو ہمیں ساری سمجھ میں آیا ہم نے وہ کیا. جیسے آج یہ کہتے ہیں ملاٹے بھی اور جو سائنسی طبقہ ہے، جی اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہم دماغ کا استعمال کیوں نہ کریں؟ جی حالانکہ کرتے نہیں ہیں. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایسا ہی ہے نا. یوں نیچر جو ہے وہ سامنے آتی ہے ایک بشری صورت میں جسے کہا جاتا ہے رسول اللہ. اب جو رسول اللہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نہ صرف اسوۃ حسنہ ہوتا ہے حسنۃ، بلکہ وہ خاتم النبیین ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے خاتم النبیین؟ ابھی آگے واضح ہو جائے گا. یعنی نیچر ایک بشری ایگزامپل سامنے لے کر آتی ہے، ایک بشر لے کر آتی ہے بطور ایگزامپل، عملی نمونہ ایک بشر سامنے لے کر آتی ہے. وہ جو بشر ہوتا ہے جسے رسول کہا جاتا ہے، وہ اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک عملی نمونہ ہوتا ہے، وہ رب کا لایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کا ڈائریکٹڈ ہوتا ہے، رب کی ڈائریکشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کیونکہ اسے جن کی طرف بھیجا گیا ہے ان کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، طاقتور سے لے کر کمزور تک، ہر طرح کے فرد کے لیے حجت بنانا ہوتا ہے، عملی نمونہ. ٹھیک ہے نا. یوں نیچر اس بشر کو کیا کرتی ہے؟ اس بشر کو، یعنی وہی جیسے باقی بشر پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح وہ بشر پیدا ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت کے ہاں جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے باقی بچے جو ہے وہ پلتے بڑھتے ہیں، اسی طرح وہ بشر جو ہے وہ پلتا بڑھتا ہے. اب باقی جو بچے بڑے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بڑھاپے تک زندگی گزارتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جو بشر ہوتا ہے وہ مختلف پہلوں سے گزرتا 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 نہ صرف حق پا لیتا ہے بلکہ پھر وہ اس کے اپنے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ میں تو یعنی کہ میں رسول ہوں، اور وہ پھر اس ذمہ داری کو پوری کرتا ہے. یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ پھر
نہ صرف وہ اپنی زبان سے حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کرتا ہے بلکہ وہ عملی طور پر، سمجھ آ رہی ہے نہیں، عملی طور پر وہ ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر زبان سے واضح کر دیا جائے، عملی طور پر ایک بشری صورت میں کر کے نہ دکھایا جائے، تو کل کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ساری باتیں زبان سے کہنا آسان تھی، اس بشری وجود کے ساتھ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، قابل عمل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ باتیں زبان سے تو بہت اچھی لگتی ہیں، زبان سے تو کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو بشری وجود ہے ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ اس بشری وجود کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کر سکے، ایسے زندگی گزار سکے، ایسا کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا رسول صرف زبان سے حق کھول کر واضح نہیں کرتا بلکہ رسول کی پوری زندگی عملی طور پر حجت ہوتی ہے۔ نہ صرف زبان سے حق کھول کر واضح کیا جاتا ہے بلکہ عملی طور پر دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ دیکھو تمہاری طرح کا بشر کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب رب جب یعنی رسول کی صورت میں سامنے آتا ہے تو پھر رب نے قانون قدر میں کیا کیا؟ رب تب ہی سامنے آئے گا جب ضلال مبین آئیں گی۔ یہی بات جو آج سے 5000 سال قبل کرشنا نے کہی، یہی بات ہر رسول نے کہی، یہی بات محمد نے کہی تھی، کیا هو الذی انزل رسولا، جی یہ آیات جو ہیں یہ نکال لیں بے شک۔ تو اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ایسی جتنی بھی آیات ہیں ان کے آخر میں کیا ہے؟ ان کے آخر میں ہے وَإِن مِّن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جی اور اگر ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یعنی کہ یہ کس میں تھے؟ ان کے لیے کیا تھا؟ یہ 100% گمراہیوں میں تھے۔ جب 100% گمراہی میں ہوتے ہیں تب جو ہے وہ یہی وجود ہوا یہی کائنات، یہ وجود جو ہے وہ رسول کو کھڑا کرتا ہے، رسول لے کر آتا ہے، رسول کو بیس کرتا ہے۔ کب؟ جب ضلال مبین ہوتی ہیں۔ یوں قانون یہ ہے، یعنی قدر میں یہ کر دیا گیا کہ جب ضلال مبین آئیں گی اور اس وقت ہدایت کا کوئی طلبگار، اس وقت جو ہے رسول بیس کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول یہی کہا گیا اللہ میں اور رسول میں فرق نہیں کرو۔ فرق کیسے کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں الگ کرنے کو۔ فرق کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک شے ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک شے ہے نا۔ فرق کیسے کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں الگ کر دینا، 2 کر دینا، 3 کر دینا، 4 کر دینا، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسے کہتے ہیں فرق۔ تو اللہ اور رسول میں فرق کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ اور رسول میں فرق نہیں کرو، یعنی الگ نہیں کرو، کیونکہ الگ ایک ہی وجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رب جو رسول کی صورت میں سامنے آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ واضح کرنے کے لیے دیکھو اب آج کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے بننا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول سب سے بہترین رہنما ہوتا ہے۔ تو اب انسانوں کو دکھا دیا کہ رہنمائی، جن کے اندر رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہے انہوں نے اس طرح کا رہنما بننا ہے، ایسے بننا ہے۔ کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، عملی طور پر رسول کے صورت میں دکھا دیا۔ چلنا ہے کیسے، دوست ہونے چاہیے، کون ہونے چاہیے، دشمن کون ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جی کیسے حق پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر رسول کی آپ زندگی دیکھیں گے، ہر رسول کی زندگی سیم ہے، ہر رسول کی زندگی سیم ہے۔ کیسے؟ ہر رسول آپ دیکھیں گے پیدا ہوتا ہے اسی طرح جیسے باقی بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے باقی بچے پلتے بڑھتے ہیں وہ بھی پلتا بڑھتا ہے، جیسے باقی بچے والدین کے یا بڑوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، رسول بھی ان کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب رسول باشعور ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ باقی نوجوانوں یا باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ باقی کیا کرتے ہیں؟ جیسے بچپن میں جب پیدا ہوئے 100% والدین کے محتاج ہیں، بڑوں کے محتاج ہیں، جیسے جیسے بااختیار ہوتے جا رہے ہیں، خود کھانے کے قابل ہوئے، خود کھا رہے ہیں، والدین کے محتاجی، یعنی کہ جب دنیا میں 100% والدین کے محتاج جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو محتاجی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی، ایسا ہی ہے نا، کم ہوتی چلی جا رہی والدین پر یا بڑوں پر جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔
جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک وقت آتا ہے جب خود سے چلتے ہیں، چلنے کے لیے والدین کے محتاج نہیں، اب خود مختار ہو گئے ہیں، اپنے پاؤں خود چل رہے ہیں، چلنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، خود کھا رہے ہیں، خود پی رہے ہیں، خود پہن رہے ہیں، سب کچھ خود کر رہے ہیں. لیکن ایک معاملہ ایسا بھی ہے جس میں بااختیار ہونے کے باوجود بھی آج بھی خود کو بڑوں کا محتاج بنائے ہوئے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جیسے بچپن میں تھے والدین جسے یا بڑے جسے کہتے تھے بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو مان لیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمارے میں سوچنے سمجھنے کی یا سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اسٹیج نہیں ہے، ہم اس اسٹیج پر نہیں ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں. لہذا والدین کی مان لی جاتی تھی یا بڑوں کی مان لی جاتی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ جی بھئی آج جب آپ کو یہ صلاحیت دے دی گئی پھر بھی آپ وہی کرتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کرو نا کہ جو باقی سارے معاملات میں خود مختاری کا دعویٰ کر رہے ہو، باقی معاملات میں والدین انہی کے محتاج رہو جن کے پہلے تھے. وہی تمہیں پہنائیں، وہی کھلائیں، وہی پلائیں، جی وہی چلائیں. چلنے کے معاملے میں خود مختار، دیکھنے کے معاملے میں خود مختار، بولنے کے معاملے میں خود مختار، سننے کے معاملے میں خود مختار، کھانے کے پینے میں معاملے میں خود مختار، پہننے کے معاملے میں خود مختار. واحد ایک صورت ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ آج بھی والدین کے اوپر انحصار کر رہے ہیں یا بڑوں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، جی آباء و اجداد پر انحصار کر رہے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے؟